بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور فرما دیں گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کریں گے۔ سورہ نساء کی 31 نمبر کی آیت آپ کے سامنے کئی دنوں سے پڑھی جا رہی ہے اور آپ کے سامنے یہ 2 دنوں سے عرض کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں ان گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، جیسا کہ وضو تم اگر کر لو بہت سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے ہم، نماز تم نے پڑھ لی بہت سارے گناہ ہم معاف کر دیں گے، حج تم نے کر لیا بہت سارے تمہارے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مسلمانوں سے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، ہم چھوٹے گناہ خود بخود معاف کر دیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کل 10 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا تھا، آج کچھ گناہ کبیرہ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ 10 گناہ کل گنائے گئے تھے، 11 نمبر کا گناہ ہے جو کبیرہ گناہ غیر فطری عمل کرنا، یعنی عورت کے پیچھے یا لڑکوں سے پیچھے کے راستے سے غیر فطری اس کو عمل کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے قوم لوط اسی برائی کی وجہ سے تباہ و برباد کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آیا اور زمین کو پوری زمین کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے اور وہاں سے جا کر کے اس کو پلٹ دیا۔ بڑا لمبا واقعہ سورہ ہود کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے جس میں ہم آپ کے سامنے تفصیل بیان کر سکیں۔ تو سب سے پہلے قوم لوط نے یہ برا عمل کیا تھا۔ آج یورپ کے اندر اس کام کو یعنی غیر فطری عمل کو لڑکوں کے ساتھ مرد کے ساتھ عورت کے پیچھے کے حصے سے اس گناہ کے کرنے میں جو ملوث ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آفات کو اور مصائب کو اور بلاؤں کو نازل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے وہ سمجھ نہیں رہے، بہت ساری برائیوں میں وہ مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو رہی۔ اور 12 نمبر گناہ کیا سودی کاروبار کرنا یا سودی لین دین میں تعاون کرنا، یہ 12 نمبر گناہ کبیرہ۔ اور 13 نمبر گناہ ظلماً یتیم کا مال کھانا، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر یہ تفصیل سے پیچھے بھی بات آ چکی ہے، یتیم کا مال کھانا ایسا جیسا کہ پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہو، تو یتیم کا مال کھانا ظلماً مال کھانا بھی یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے 14 نمبر اللہ اور رسول پر جھوٹ بولنا۔ اللہ اور رسول پر جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جو بات اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی اور اس بات کو کہہ دینا کہ اللہ اور رسول نے یہ بات فرمائی، یہی اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ یا جیسا کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنا ہے۔ تو جھوٹ بولنا بھی یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میدان جہاد سے بھاگنا یہ کیا ہے؟ 15 نمبر کا گناہ۔ اسی طریقے سے 16 نمبر کا گناہ تکبر کرنا۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ اور 17 نمبر کا گناہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ جھوٹی گواہی دینا یا کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو جانتے ہوئے گواہی نہ دینا۔ جھوٹی گواہی دینا جہاں نہیں دینا تھا وہاں دینا ہے، لیکن جہاں پر گواہی دینا تھا وہاں نہیں دے رہے ہیں، نہیں دینا تھا گواہی دے رہے ہیں، اور جہاں پر دینا تھا بھائی دیکھو یہ غلط کام ہو رہا ہے، غلط کام پر گواہی دینا کہ بھائی یہ غلط کام ہو رہا وہاں نہیں دے رہے ہیں، جہاں نہیں دینا وہاں گواہی دے رہے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے 18 نمبر گناہ شراب پینا یا کوئی بھی نشہ والی چیز کا استعمال کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے 19 نمبر کا گناہ کیا؟ جوا کھیلنا۔ جوا کھیلنا بھی یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ میں بات بتا دوں، آج دنیا کے اندر جتنے بھی کھیل ہو رہے ہیں انعامات کے نام پر، کرکٹ ہو یا کوئی بھی کھیل ہو، یہ سارے گناہوں کے اندر آج جوئے کا کھیل چل رہا۔
اور سارے کھیلوں کو علماء نے حرام قرار دیا ہے. شرط جو پائی جانی تھی وہ شرط نہیں پائی جا رہی. تو یہ جوا کھیلنا اور یہ کھیلوں میں شرط لگانا، جس کو کہتے ہیں شرط لگانا دو کہ بھائی دیکھو میں اگر یہ چیز ہار گیا تم اتنا دینا، میں جیت گیا تو تم اتنا دینا، میں ہار گیا میں تم کو اتنا دوں گا. جانبین سے کوئی شرط لگانا دونوں طرف سے، اسی کو کہتے ہیں جوا. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہاں ایک طرف سے اگر کوئی یہ کہے دیکھو بھائی یہ کام کرو، اگر تم نے یہ کام کر دیا، جیسا کہ مدرسوں کے اندر طلبا کو جوش دلانے کے لیے، کالج اور اسکول کے اندر جوش دلانے کے لیے، دیکھو تم اگر کامیاب ہو گئے، اچھے نمبرات سے تم کامیاب ہو گئے تو میں تم کو پرائز دوں گا، انعام دوں گا. یہ انعام ہے، حرام نہیں. دونوں طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں، دیکھو بھائی میں جیت گیا تو تم اتنا دینا، میں ہار گیا تو میں تم کو اتنا دوں گا، یہ دونوں طرف سے جو شرط لگی ہے یہ حرام ہے. ایک طرف سے اگر کوئی شرط ہو تو وہ حرام نہیں ہے. جوا کھیلنا. 21 نمبر پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. پاک دامن عصمت والی عورت، اس نے گناہ نہیں کیا، سماج میں معاشرے میں اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں. تہمت لگانا خدا تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا، بتا دوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جیسا کہ 4 امام ہیں، 4 اماموں کو ماننے والے دنیا میں بہت ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان، عراق، شام وغیرہ میں ابو حنیفہ کے ماننے والے زیادہ ہیں، اور عرب ملکوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماننے والے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہوا، تو ظاہر بات عورت ہے، غسل عورت ہی دے گی. عورت غسل دینے لگی، دیتے دیتے غسل دینے کے درمیان اس نے کہا کہ یہ عورت ایسی ایسی تھی، یعنی غلط چیز کی نسبت اس کی طرف کی. اس نے جیسے ہی یہ بات زبان سے نکالی، اس کا ہاتھ ران میں چپک گیا. اب پریشان ہے، دیر ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، کیا بات ہے بھائی، یہ ہاتھ کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ بڑے بڑے علماء مسئلہ پوچھ رہے، کوئی نہیں بتا پا رہا کہ اس کی وجہ کیا ہوئی اور اس عورت کو کس گناہ کی وجہ سزا ملی. بے انتہا کوشش کی گئی، لیکن کوشش میں کامیاب لوگ نہیں ہوئے. یہ دیہات کا واقعہ تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں موجود تھے، اس کے پاس لوگ گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. ایک عورت کو غسل کچھ عورت دے رہی تھی، ایک عورت کا ہاتھ اس کی ران سے چپک گیا، ہاتھ نکل نہیں رہا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھ کو وہاں لے کر کے چلو. جب وہاں لے کر کے گئے تو عورت سے پردے سے پوچھا کہ تم نے کچھ زبان سے نکالا تھا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں بولی. عورتوں کا عادت ہوتی، کرتی سب کچھ ہے لیکن وہ میں تو کچھ نہیں بولی، میں تو کچھ بھی نہیں کری. کرتی سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں کری بولتی. آگ بھی لگا دیتی، گھر کو جلا دیتی، خاندان کو لڑائی جھگڑے کا شکار کر دیتی، لیکن وہ بولتی میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہاں البتہ زبان سے میں نے ایک بات نکالی، یہ عورت ایسی ایسی تھی. لوگ پریشان ہیں کہ بھائی کیا ہوا، جنازہ تیار نہیں ہو رہا، دیر ہو گئی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے اوپر حد قذف یعنی 80 کولے لگائے جائیں. جب 80 کولے لگائے گئے یعنی تہمت کا الزام، کسی ایسا کام نہیں کیا جیسا قرآن کے اندر ہے 80 جلدہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا، اس موقع پر آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر الزام لگانے والا الزام لگا ہے اور وہ الزام ثابت نہ ہو تو الزام لگانے والے پر 80 کولے برسائے جائیں. جب اس عورت کو 80 کولے لگائے گئے تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا. ایک نیک عورت پر اس نے الزام لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ دیکھو کبھی کبھی ہم دنیا کے اندر بھی سزا دے دیتے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو، دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کریں. تو پاک دامن عورت پر تہمت لگانا برائی کا یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ 21 نمبر مال غنیمت میں خیانت کرنا، 22 نمبر چوری کرنا، 23 نمبر ڈاکہ ڈالنا، 24 نمبر جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا بھی یہ گناہ کبیرہ ہے. یہاں کے قصائیوں کو تو نہیں دیکھا میں، البتہ ہمارے بہار کے قصائیوں میں یہ عادت ہے، بات بات پر ماں کی قسم، باپ کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم کھانے کو وہاں کے قصائیوں کا عادت ہے. یہاں تو نہیں دیکھا. تو یہ جھوٹی قسم کھانا بھی یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. البتہ اگر ضرورت پڑے تو ضرورت کے وقت یہ قسم کھا سکتے، لیکن بغیر ضرورت کے قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور 25 نمبر کسی بھی طرح کا ظلم کرنا، مار پیٹ ہو، گالی گلوچ ہو، کسی طرح کا ظلم کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور نمبر 26 حرام مال
کھانا یا پینا، حرام مال کھانا بھی یا پینا، جیسا کہ شراب وغیرہ یہ حرام ہے، اور دوسرا ظلمن کوئی مال حاصل کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ کر کے مال کھا لینا یا حرام چیز پی لینا۔ اور 27 نمبر کیا ہے؟ خودکشی کرنا۔ خودکشی کے بارے میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی سخت وہی کہ اگر کوئی پہاڑ سے گر کر کے مرا تو قیامت تک وہ پہاڑ پر چلتا رہے گا اور گرتا رہے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اور اگر کسی نے زہر پی کر کے خودکشی کی تو اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم کی آگ کے اندر جلتا ہوگا اور قیامت تک وہ زہر پیتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے لوہے سے خودکشی کی تو اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک اپنے پیٹ میں اس لوہے کو بھونکتا رہے گا، گھونپتا رہے گا۔ لیکن ایک بچہ یہاں پر بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان خودکشی کر لے، پہلی بات تو مسلمان بہت کم خودکشی کرتے، دوسری قومیں خودکشی کرتی ہیں، مسلمانوں میں خودکشی کرنے کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان خودکشی کر لے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اس نے حرام کام کیا، خودکشی کر کے مر گیا، آگ میں جل گیا یا پانی میں ڈوب کر کے مر گیا، یا کوئی کسی اور طریقے سے خودکشی کر لی تو اس کی نماز جنازہ پھر بھی پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گا ایسا نہیں، بلکہ نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 27 نمبر تک گناہ کبیرہ کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ بقیہ گناہ کبیرہ کا کل تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے محفوظ فرمائے، اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔